اپنے شو ایم بی جی سپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کپتان کے پرجوش حامی ہیں یا پھر شدید ناقد؟ دونوں صورتوں میں تعریف تو کرنا پڑے گی۔ رات کو دیر سے جاگنے کا سبب خواہ کچھ بھی ہو، لیکن تالیاں تو پیٹنا پڑیں گی۔ تعریف اس لیے کرنا پڑے گی کہ پی ٹی آئی نے منجن فروشی اور بیانیہ سازی کے فن کو جو ترقی دی ہے، جو نئی جہت بخشی ہے، اور اس فن کو جس مقام تک پی ٹی آئی لے گئی ہے، شاید اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر گوئبل زندہ ہو جائے، میکاولی کو نئی زندگی مل جائے، یا پھر کوٹلا چانکیہ کو ایک بار پھر موقع ملے اور وہ موجودہ دنیا میں آ جائے، تو یہ سب لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، نہ صرف کپتان کے حضور بلکہ کپتان زندہ باد کے نعرے لگاتے پھریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بیانیہ سازی اور منجن فروشی کے حوالے سے ان بڑے بڑے استادوں کو مات دے دی ہے اور بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا اور ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی کی بات ہو رہی تھی، تو ان دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، زیر گردش رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھیں جی ہمارا کپتان تو ایسا ہے، کیسا ہے کہ جی وہ کپتان نے تو ایک بھارتی کھلاڑی جو آؤٹ ہو گیا تھا، اس نے جب دھاندلی کا الزام لگایا، اس نے کہا کہ جی میں آؤٹ نہیں ہوا، تو کپتان نے اسے واپس بلا لیا، اسے دوسرا موقع دے دیا اور وہ اگلی بال پہ پھر آؤٹ ہو گیا۔ یہ ویڈیو جو زیر گردش رہی اور جس کے حوالے سے یہ بیانیہ سازی کی جا رہی تھی، وہ ویڈیو دراصل 1989 میں ہونے والے ایک میچ سے متعلق ہے۔ یہ میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا۔ وقار یونس کی بال پہ جو بھارتی بلے باز ہیں سری کانت، وہ ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے تاثرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کنونس نہیں ہوتے کہ میں آؤٹ ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ غلط فیصلہ جو ہے ہوا ہے، وہ دراصل آؤٹ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو عمران خان جو اس وقت کپتان تھے، قومی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے سری کانت کو جو ہے واپس بلا لیا، اور جب وقار یونس نے بال کروائی تو اگلی ہی بال پہ سری کانت جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو گئے اور یوں وہ پویلین کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اب یہ دراصل یہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ کپتان جو ہے وہ پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے، میدان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کپتان دوبارہ الیکشن کرا دے گا، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ کپتان تو خود کہتا رہا ہے ہلکے کھولو پھر سے الیکشن کرواؤ، تو وہ کپتان اپنے بیانیے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ لیکن جو ہی الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں نئے سرے سے انتخابات کروانے کا فیصلہ دیا، اس کے بعد سے یہ سارا بیانیہ، یہ ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کپتان اور اس کے کھلاڑی جو ہیں وہ سٹے آرڈر کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ اس فیصلے کو رکوایا جا سکے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ اگلی بال پہ آپ دوبارہ آؤٹ کر دیں گے، کلین بولڈ کر دیں گے، کیچ آؤٹ کر دیں گے، اور یہ وکٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو پھر آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے تو آپ اس میں حصہ لیں۔ اور یہ جو کپتان کی چلتر بازیاں ہیں، یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اس فیصلے آنے کے بعد ایک بھرپور مہم جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کے حوالے سے شروع کر دی گئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن کا بندہ ہے، جیسے وہ جو ہے شریفوں کا درباری ہے یا شریفوں کو نوازتا رہا ہے، ان کا بندہ ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور خاص طور پہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جی یہ تو سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں۔ سعید مہدی صاحب وہی جو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جو نواز شریف صاحب کا سابقہ دور تھا، یعنی 99 میں جب مارشاء اللہ لگا تو اس وقت سعید مہدی صاحب جو تھے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے جب جنرل پرویز مشرف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ منجن دراصل بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ تو ویسے ہی ان کا وفادار ہے، یہ تو ویسے ہی پٹواری ہے وغیرہ وغیرہ، سوری یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، لیکن جو بیانیہ بیچا جا رہا ہے وہ یہی بیچا جا رہا ہے کہ دراصل جو سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں وہ ان کے آدمی۔ حقیقت یہ ہے کہ 20 جنوری 2020 کو جب نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوئی تو دراصل یہ نام حکومت کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، جسے اپوزیشن نے تسلیم کیا۔
جسٹس سردار رضا خان جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد کافی نام تھے جس پہ اختلاف تھا، کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ جب شیریں مظاہری صاحبہ نے یہ نام جو ہے وہ فلوٹ کیا پارلیمانی کمیٹی میں تو اس پہ دیگر جو ممبر تھے کمیٹی کے انہوں نے اتفاق کر لیا، اور یوں سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں انہیں چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ اب یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے جو برادر اللہ ہیں یعنی سعید مہدی صاحب کے جو فرزند ہیں عامر علی احمد، وہ نہ صرف چیئرمین سی ڈی اے ہیں بلکہ وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں۔ اور خود جو سعید مہدی صاحب ہیں ان کے بارے میں پتہ کر لیں کہ وہ آج کل کہاں کھڑے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کی افکار کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑ جائے اس حوالے سے۔ اور سعید یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان سکندر راجہ، ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں انہیں بہت جرأت مند شخص جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں جو اصولوں کی خاطر ڈٹ گیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے برخلاف بات کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعید مہدی صاحب دراصل ان کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے، وہ کس طرح کے سول سرونٹ ہیں، اور ان سے کس قسم کی توقعات جو ہیں وہ باندھی جا سکتی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن جس طرح کے فیصلے کر رہا ہے، کیا ان فیصلوں کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید اور حمایت حاصل ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، یا الیکشن کمیشن جو ہے ایک آزاد اور خود مختار غیر جانبدار ادارے کی حیثیت سے جو ہے یہ فیصلے کر رہا ہے؟ کیا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی تائید اور حمایت حاصل ہے الیکشن کمیشن کو، تو کیا پھر وہ جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا ہے یا وہ ورک بدل گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم سعید مہدی صاحب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعید مہدی صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھیرا سے ہے، ضلع سرگودا سے۔ وہ ایک آرمی افسر کے بیٹے ہیں جو میجر سلطان احمد کے فرزند ہیں۔ یہ 4 بھائی ہیں اور سارے کے سارے ماشاءاللہ بڑے ویل سیٹلڈ ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پہ جو ہے وہ رہے ہیں۔ ان کے ایک بڑے بھائی جو ہیں ظفر سلطان راجہ، وہ آرم فورسز سے کرنل کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ باقی ان کے بھائی بھی جو ہے اسی طرح وہ بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں۔ یہ سابق پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اور سابق چیف سیکرٹری سعید مہدی صاحب، ان کے داماد ہیں سلطان سکندر راجہ۔ ان کی اہلیہ جو ہیں رباب سکندر، یعنی جو سعید مہدی صاحب کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی سول سرونٹ ہیں۔ اور یہ پوری فیملی ان کی جو ہے یہ بیوروکریسی میں رہی ہے اور ان کی بڑی کلوز جو ہے رشتہ داریاں ہیں۔ فواد حسن فواد صاحب کے یہ بیچ میٹ ہیں، بہت اہم پوزیشنز پر جو ہے سلطان سکندر راجہ صاحب رہے ہیں۔ اور ان کے جو تھوڑا سا آپ کھوج لگانے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بنی کسی سے نہیں ہے، اور بنتی اسی کے نہیں ہے جو بندہ اصولوں کی خاطر کہیں نہ کہیں کچھ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بائی بک چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس بندے کی پھر کسی سے نہیں بنتی۔ تو ماضی اگر کھنگالنے کی کوشش کریں تو یہ جو سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں ان کی واقعی کسی کے ساتھ نہیں بنی۔ مثال کے طور پہ یہ جو سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں، یہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہو رہا تھا 2015 میں، تو اس وقت یہ وہاں پہ چیف سیکرٹری تھے، اور اس وقت جو وفاقی وزیر تھے بجیز طاہر صاحب، وہ انتخابی جلسوں کے لیے وہاں جا رہے تھے، اور تو ان کا یہ مطالبہ تھا یا ان کی یہ خواہش تھی کہ جو چیف سیکرٹری ہیں سلطان سکندر راجہ صاحب وہ انتخابی جلسوں میں ان کے ہمراہ ہوں، جبکہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ سیاسی سرگرمیوں میں میں ملوث نہیں ہو سکتا، میرا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا میں اس خواہش کی یا اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہیں آزاد کشمیر بھیج دیا گیا، وہاں پہ بھی یہ بطور چیف سیکرٹری جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کا موقع آ گیا۔ اب جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ آزاد کشمیر میں جا رہے تھے انتخابی مہم چلانے کے لیے، کوہالہ پول پہ انہیں روک لیا جاتا ہے۔ روک اس لیے جاتا ہے کہ سلطان سکندر راجہ جو وہاں چیف سیکرٹری ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ جو وفاقی وزراء سرکاری گاڑیوں پہ یہاں آئے ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے سرکاری گاڑیوں پہ، کیونکہ انتخابی مہم میں سرکاری وسائل اور سرکاری گاڑیوں کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یوں اس وقت بھی ان کی ناراضگی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں یہ رہے ہیں، سیکرٹری پیٹرولیم کے طور پہ بھی سلطان سکندر راجہ نے کام کیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم جو ہے وہ اس وقت شاہد خاقان عباسی تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب خود بہت اصول پسند آدمی ہیں، اپ ٹو رائٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود شاہد خاقان عباسی صاحب سے کوئی ان کی
کہ ان کی بنی نہیں ہے سلطان سکندر راجہ صاحب کی. پھر جب یہ نئی حکومت آئی تو انہیں سیکٹری ریلویز لگا دیا گیا, پھر یہ ریٹائر ہو گئے اور الٹیمیٹلی جو ہے انہیں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا. اور پھر میں بتا دوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ انہیں لگانے کی تجویز جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دی گئی تھی. اور خاص بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں وہ آلموسٹ ان کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ سے تھا. پہلی مرتبہ ایک سول سرونٹ کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا ہے کیونکہ جو 22ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں یہ شک رکھی گئی تھی, اس میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے, کسی سول سرونٹ کو بھی اس سیٹ پہ لگایا جا سکتا ہے, اس عہدے پہ بٹھایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ انتظامی نوعیت کا عہدہ ہے. جو جج صاحبان ہوتے ہیں انہیں جوڈیشل ایکسپیرینس تو ان کا ہوتا ہے لیکن ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس جو ہے ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس لیے کسی سول سرونٹ کو بھی یہاں لگایا جا سکتا ہے. یوں اس شک کی روشنی میں جسٹس سردار رضا خان جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ان کو سلطان سکندر راجہ کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیا گیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اپنے ماضی کے عین مطابق چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ بائی بک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ اصولوں کی خاطر ڈٹ گئے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جو اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے صدارتی ریفرنس تھا اس میں بھی بہت دباؤ تھا ان پہ, کھلی عدالت میں بھی انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ یوں کہیں کہ ہیوملیشن بھی کی گئی, لیکن اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی, انہوں نے اس پہ نظر ثانی نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں یہ کہتا ہے اور ہم آئین سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, جو ہمیں آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو انتخاب ہے یہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہونا چاہیے, اوپن بیلٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب نہیں ہو سکتا, اور ووٹ جو ہے اس کی سیکریسی کو پامال نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کا موقف رہا. اسی طرح انہوں نے کہا گیا کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ بھی آپ نہ کروائیں, لیکن یہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی. اور بھی کئی مطالبات ان سے کیے گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے, لیکن وہ باتیں انہوں نے نہیں مانی. اسی طرح یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا ڈسکا میں, اس حوالے سے جو حکومت کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ وہ 20 جو پولنگ سٹیشن ہیں اس پہ دوبارہ پولنگ بے شک کروا لی جائے, لیکن پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب جو ہے وہ نہ کروایا جائے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بغیر دباؤ میں آئے, جو انہیں ٹھیک محسوس ہوا انہوں نے وہ فیصلہ دے دیا. تو کیا چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ بائی بک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اصولوں پہ ڈٹ گئے ہیں, یا پھر پس پردہ محرکات کچھ اور ہیں؟ کیا انہیں تائید و حمایت حاصل ہے؟ کیا انہیں کوئی آپ پارا سے یا راولپنڈی سے کسی قسم کی سپورٹ دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سپورٹ تو کسی قسم کی نہیں ہے. البتہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی بھی رائے ابھی قائم کرنا جو ہے وہ بہت قبل از وقت ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو یکے بعد دیگرے چند فیصلے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کا تشخص جو ہے امیج بدل کے رکھ دیا ہے. یہ بہت تاریخی فیصلے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ اصل میں لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ اصل میں ٹیسٹ کیس ہے جس کی بنیاد پہ یہ پتہ چلے گا کہ آیا چیف الیکشن کمشنر صاحب اور پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے مطابق چل رہا ہے اور آزادی سے غیر جانبداری سے فیصلے کر رہا ہے. کیا الیکشن کمیشن جو ہے آئندہ بھی اصولوں کے خاطر ڈٹ سکتا ہے یا نہیں ڈٹ سکتا, یا یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ کسی کی خواہش اور فرمائش پہ ہوئے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنا جو ہے وہ بہت قبل از وقت ہوگا. چلتے چلتے ایک اور جو چلتر بازی ہے پی ٹی آئی کی, ایک اور جو یو ٹرن ہے, ایک اور جو گیم کی گئی ہے اس سے متعلق بات کرتا چلوں. سینٹ انتخابات جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے پہلے تو کپتان نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں, یہ بڑی خوبی ہے ہمارے کپتان کی. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سینیٹر کا جو ریٹ ہے وہ 70 کروڑ روپے چل رہا ہے,
اور اس کے بعد خبر ملی کہ وہاں سے ایک سرمایہ دار ہیں بلوچستان سے، انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا، ان کا نام ہے عبد القادر، اور انہیں اتنے کروڑ روپے کے عوض جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا. یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملی. پھر بعد میں ابھی لیاقت جتوئی صاحب کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو عبد القادر صاحب کے حوالے سے جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو کپتان نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور کہا کہ جی عبد القادر سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ظہور آغا، ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب جو بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ ٹکٹ نہیں دیتے تو ہم دے دیتے ہیں. تو انہوں نے عبد القادر کو باپ کا امیدوار جو ہے وہ نامزد کر دیا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، بڑی مضحکہ خیز بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، رونے والی بھی ہے اور ہنسنے والی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی سے بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور مذاکرات وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور ان مذاکرات کے نتیجے میں، جن کا ایک سیشن اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، تو حتمی طور پہ یہ طے ہوا کہ ظہور آغا صاحب جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں عبد القادر صاحب کے حق میں. یعنی پی ٹی آئی نے عبد القادر صاحب کو ٹکٹ دیا، وہ واپس لے لیا احتجاج پہ، اور وہ ٹکٹ ظہور آغا صاحب کو دیا. اب جو ظہور آغا صاحب ہیں وہ عبد القادر صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، لہٰذا اب پی ٹی آئی کے لوگ عبد القادر صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ کامیاب ہوں گے. اور جدھر سے بھی کامیاب ہوں، باپ تو ایک ہی ہے، باپ سے میری مراد بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ظاہر ہے اس کا کچھ اور مطلب جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. سینٹ الیکشن بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے. پنجاب میں تو جتنی بھی نشستیں تھیں سب پہ بلا مقابلہ 11 کی 11 سیٹوں پہ امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں. اور 2 امیدواروں کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ شو میں بتایا تھا، عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں اور مشاہد اللہ کے فرزند جو ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ، ان کے بارے میں کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے گا، اور وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے وہ عبد الحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کی نشست ہے اور اس میں قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اور یہ مقابلہ دراصل یوسف رضا گیلانی اور عبد الحفیظ شیخ کا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نشست یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور عبد الحفیظ شیخ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں اور انہیں اکثریت کی حمایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. اس حوالے سے کئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. کئی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو. نون لیگ سے کئی لوگ رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی سے کئی لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور جو ابھی تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد سے جیت رہے ہیں. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں سے جیت جاتے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، اور یہ انہیں یقین جو ہے وہ دلا بھی دیا گیا ہے. اور اگر وہ وہاں سے جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کھیل ختم اور نیا کھیل پھر شروع ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اللہ حافظ.